حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں، ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی اس کے متی ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ انہوں نے تاہم مل کر ایک مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کرے کہ والد صاحب ہماری طرف زیادہ اتفاق ہو جائے۔ تو وہ ایک مجلس میں مشورہ کر رہے تھے۔ اس مشورے میں شیطان بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا۔ بہت دیر تک یہ مشورہ چلتا رہا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، بابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے، ہمارا اعتبار نہیں کرتے، ہم بھی ان کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ کل اسے ہمارے ساتھ آپ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے، پھر آ کر ہم واپس آ جائیں گے۔ آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہیں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بار بار اقرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر راضی ہو گئے۔ ان کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھایا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کرتے اور اس کے تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے
और तारीक कुएं में बड़ी बेदर्दी से आपको फेंक दिया और इस गुमान में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डाला। तो हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि किसी भाई की इज़्ज़त वक़ार और उसका उरूज देखकर जलना अच्छी बात नहीं है। इस किस्म के जज्बात का अंजाम अच्छा नहीं होता। और ये भी मालूम हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि मेरा यूसुफ नबी बनने वाला है, और ये भी इल्म था कि इसके भाई इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। और भाइयों ने जो वापस आकर जो वजह पेश करना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, इसका भी याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म था। इसलिए आपने फरमाया था कि यूसुफ को तुम्हारे साथ भेज देने में यह डर है कि उसे भेड़िया ना खा जाए। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के कपड़े भी मुश्किलात के वक्त ज़रिया निजात है। तावीज़ बनाकर गले में डालना पैगंबर की सुन्नत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने एक गहरे बड़े कुएं में फेंका तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से उसी वक्त परवास करो और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले अपने परों से उठा लो। और बड़े आराम से पत्थर पर जो कुएं के एक तरफ रखा था उस पर आपको बिठा दिया। चुनांचे जिब्रील अमीन लम्हा भर में वहाँ पहुँचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर लेकर आराम के साथ उस पत्थर पर बिठा दिया। और फिर वो कमीज़ इब्राहिम बतौर तावीज़ याकूब अलैहिस्सलाम ने आपके गले में डाल दी थी, वो तावीज़ आप खोलकर आपको पहना दिया। उससे अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हो गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कमीज़ मुबारक का ये आलम है तो अंदाज़ लगाओ मकाम मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अगले पार्ट में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।